نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج بھی ہم اس سلسلے کے اندر ایک بہت ہی پیارا موضوع سیزن کے اعتبار سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے آج نکاح اور شادی۔ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے درمیان اور یوں ہی عید الاضحیٰ کے بعد بھی ماہ محرم الحرام سے پہلے عمومی طور پر شادیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور مسلمان کن چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جنہیں وہ دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں رسموں کے طور پر کی جاتی ہیں، بعض رسمیں تو جائز ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ اکثر رسومات ناجائز کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہیں تاکہ ہم ایک جب نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے سے، تو اس زندگی کی ابتدا یا اس زندگی کی بنیاد گناہوں پر نہ رکھی ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے احکام پر اور جائز امور پر رکھ کر ہم وہ اس زندگی کا آغاز کریں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جب انسان کوئی کسی جگہ خط و کتابت کر رہا ہو، لکھ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے تو آپ کے نام کے ساتھ مکمل درود پاک لکھے۔ بعض لوگ فقط صاد لکھ دیتے ہیں یا صاد لام لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، یہ لکھنا حرام ہے۔ مکمل درود پاک لکھنا چاہیے، اور مکمل درود پاک لکھنے کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا، اس خط میں رہے گا، تو فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، جب بھی نام پاک لکھیں تو مکمل درود پاک کے ساتھ لکھیں۔ نکاح سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد و ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اس کو روکنے والا ہے، نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، کہ روزے رکھنا قاطع شہوت ہے، شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر نکاح کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ معاشرے کے اندر پاکیزگی، معاشرے کو بے حیائی سے بچانا، بری نگاہوں کو روکنا، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے، اور نکاح ان مقاصد کو پورا کرنے والا ہے کہ انسان جو ہے وہ نکاح کر کے ان گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ لہٰذا نکاح کے اندر ان مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نکاح کرتے ہوئے ان اچھی نیتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، حقوق ادا کروں گا، اور بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ بیرون ملک کے اگر پس منظر کے اندر بات کی جائے تو نکاح کی صورتحال کچھ مختلف انداز میں وقوع پذیر ہوتی ہے، جیسا کہ ایک ہے انٹرنیٹ یا فون پر نکاح، کہ لڑکا یا لڑکی بیرون ملک میں ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنے ملک میں موجود ہوتا ہے۔ یوں لے لیجیے مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے وہ عرب شریف میں موجود ہے اور لڑکی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ اب یہ نکاح فون پر یا جو ہے وہ اسکائپ کے اوپر ہوتا ہے،
انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے، ویڈیو کالز کے اوپر بھی بسا اوقات ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں فقہ حنفی کی روشنی میں نکاح کے لیے دونوں شخص، ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا، ان دونوں کا ایک مجلس نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ جبکہ فون پر یا نیٹ کے اوپر جو نکاح ہوتا ہے اس میں مجالس جدا جدا ہوتی ہیں، اگرچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ مجلس جدا ہے لہٰذا یہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ مثال کے طور پر نکاح منعقد ہو رہا ہے لڑکی والوں کے گھر پر اور لڑکا باہر ہے، تو اب لڑکا ڈائریکٹ ایجاب و قبول نہ کرے بلکہ یہاں پر اپنے کسی عزیز کو یا لڑکی والوں کے ہی کسی بھی شخص کو فون پر لڑکا وکیل بنا دے کہ میں نے تمہیں اپنا وکیل کیا کہ میرا نکاح فلانا بنت فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے میں کروا دو، تو اب وہ وکیل مجلس نکاح میں کہے گا کہ میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں کا نکاح فلانا بنت فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے میں کیا، اور جس کو لڑکی یا لڑکی کا وکیل قبول کر لے گا تو یوں نکاح منعقد ہو جائے گا اور ایک ہی مجلس میں نکاح کرنا قرار پائے گا۔ تو یہ ضروری ہے، ورنہ ڈائریکٹ فون کے اوپر ایجاب و قبول کرنا اگرچہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں یہ درست نہیں ہوگا، نہ ہی نکاح کے اعتبار سے درست ہوگا اور نہ ہی گواہی کے اعتبار سے درست ہوگا۔ یوں ہی بیرون ملک کے اندر ایک اور اہم مسئلہ جو کہ نکاح سے متعلق پایا جاتا ہے کہ دیکھیں نکاح کا مقصد کیا بیان کیا گیا کہ انسان گناہوں سے بچے، اس کی نگاہ اجنبی عورت کی طرف نہ اٹھے، شرمگاہ کی حفاظت ہو، وہ برائیوں میں مبتلا نہ ہو۔ بیرون ملک کے اندر مختلف ممالک کے اندر شادی کی بنیاد پر نیشنلٹی مل جاتی ہے تو بعض لوگ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور وہ نکاح اس کو پیپر میرج کا بھی جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ کئی جگہوں کے اوپر تو واقعی درست نکاح ہی وجود میں آ رہا ہوتا ہے، درست نکاح ہی ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے بعد جو اس نکاح کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی زوجین نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر سرے سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا، فقط جسٹ جو ہے وہ پیپر کے اوپر سائن ہوتے ہیں، اس میں نکاح کا ایجاب و قبول نہیں ہوتا، یا ایسے عورت سے نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے جس سے نکاح ہی جائز نہیں ہوتا، یا عورت کا نکاح ایسے مرد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ نکاح ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر جھوٹ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا بہرحال ضروری ہے کہ نکاح اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر رکھ کر کیا جائے، اور جب نکاح کیا جائے تو اس کے حقوق کی مکمل ادائیگی کی جائے اور اس میں جھوٹ سے مکمل طور پر بچا جائے۔ پیپر میرج میں کئی مقامات پر جھوٹ اور دھوکہ دہی دی جاتی ہے، دھوکہ دہی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، یا گورنمنٹ کو یا جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں لیبر کے یا نیشنلٹی کے، ان کو جو ہے وہ جھوٹ دکھایا جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اس چکر کے اندر بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں کہ جناب پہلے سے شادی شدہ تھے تو اب جو ہے وہ نیا نکاح کرنے کے لیے ان ممالک میں چونکہ فرسٹ بیوی کو ڈیورس دینا ضروری ہے تو وہاں پہ یہ طلاق بھی دے بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو اصلی طلاق تو نہیں دی، ہم نے تو جو ہے وہ فقط ایک ٹیمپریری طور پر دی تھی۔ حالانکہ طلاق آپ مذاق میں بھی دیں گے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی حاجت ہے کہ فقط چند پیسوں کے خاطر، چند دنیاوی فوائد کے خاطر، اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی دینا، اپنی بیوی کو طلاق دے دینا بلا عذر شرعی، یہ تمام چیزیں ناجائز اور گناہ ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میں تنویر اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ منت کی کیا حقیقت ہے اور منت کیسے مانگی جاتی ہے، اور میں نے منت مانگنی ہے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب ہمارے منہ سے جب بدبو آتی ہے تو نماز قبول ہوتی ہے؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دو آدمی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں کہ ایک کے پیسے ہوں گے اور دوسرا اس پیسوں سے کاروبار کرے گا، آیا کہ یہ معاملہ طے کرتے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا بس دونوں کی آپس میں بات ہی کافی ہے؟
جی، پہلا سوال ان کا تھا کہ منت ماننے کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اور منت میں اپنے بیٹے کے لیے ماننا چاہتا ہوں، اولاد کے لیے ماننا چاہتا ہوں، تو اس کی کیا شرعی اعتبار سے ہے۔ منت ماننا دیکھیں فی نفسی ہی جائز ہے، اور منت ماننے کا ذکر قرآن و حدیث سے بھی ملتا ہے کہ قرآن و حدیث سے میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتوں کو پورا کرو۔ تو منت ماننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، منت مانی کن چیزوں کی جائے؟ منت ایک ہوتی ہے شرعی منت اور ایک ہے عرفی منت۔ شرعی منت کے جس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عبادات میں سے کسی ایسی عبادت کی منت مانیں کہ اس کی جنس سے کوئی چیز واجب ہو، جیسے نماز پڑھنے کی منت مانی، صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانی، عمرہ کرنے کی منت مانی، تو یہ منتیں جو ہے وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ بعض عرفی منتیں ہوتی ہیں کہ میں جو ہے وہ فلاں بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، تو یہ بھی جائز ہیں، البتہ یہ شرعی منت نہیں بلکہ عرفی منت ہیں۔ تو بہرحال چاہیے یہ کہ بندہ شرعی منت مانے اور نماز پڑھنے کی منتیں مانے، عمرہ کرنے کی منت مانے، حج کرنے کی منت مانے، یا صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانے، تو یوں مختلف منتیں مانی جا سکتی ہیں۔ اور پھر منت جب کنڈیشنل ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، تو پھر جب وہ کام ہوگا تو اس کے بعد اس منت کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہوگی، تو منت جائز امور کی مانی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اگر ہمارے منہ میں بدبو ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی؟ منہ میں بدبو ہو تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں بھی اس حال کے اندر آنا منع ہے، نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ اس حال میں منع ہے جبکہ منہ میں بدبو ہے، تو لہٰذا اولاً منہ سے بدبو کو دور کیا جائے اور پھر ہی نماز کی ادائیگی کی جائے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ دو شخص جو ہے وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو کیا گواہ ضروری ہیں؟ دیکھیں، گواہ جو ہے وہ ضروری نکاح کے لیے تو ہیں، بقیہ اور جو دیگر کاروباری معاملات ہیں ان کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، مگر گواہ بنا لینا بہتر ہے کہ کل کو جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بات آتی ہے کہ جناب والا یہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے تو یہ بات طے نہیں کی تھی، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال گواہوں کی حاجت پڑے گی۔ تو لہٰذا اولاً تو یہ کہ اس طرح کے ایگریمنٹس چاہے وہ بہت ہی قریبی رشتہ داروں میں بھی ہو رہے ہوں، وہ ان ریٹن کریں تاکہ کل کے جھگڑے و فساد سے بچ جائیں۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر ہی انکار کر رہا ہو، بس اوقات بھول کی بنیاد کے اوپر بھی وہ انکار کر رہا ہوتا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ان ریٹن اس طرح کے ایگریمنٹس کریں اور گواہ بھی جو ہے وہ بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، مزید کالز۔ میرا مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ گھر کے اندر تصویریں لگی ہوں کسی پیر صاحب کی یا جو آج کل غوث پاک کی تصویر ہوتی ہے، یہ لگا کر تصویر کرنا یا کوئی درود پاک پڑھنا، کیا یہ جائز ہے؟ جی، مزید کال۔ یہ جو زکوٰۃ ہم مکان کا کرایہ لیتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ جو مکان کا کرایہ ہوتا ہے وہ جتنا کرایہ آتا ہے اس سب پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یا جو مطلب خرچہ کرنے کے بعد جو بچت ہو جاتی ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ یہ پلیز اگر بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی، پہلا سوال ہمارا تصویر سے متعلق ہے۔ غوث پاک کی جو ہے وہ تصویر لگائی جاتی ہے یا اور دیگر بزرگوں کی تصاویر جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو ان کو لگا کر اولاً تو ان کو لگانا کیسا، اور دوسرا ان کو لگا کر جو ہے وہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا یا کوئی اور وظیفہ وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جاندار کی تصویر اسلام میں حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اس کی تصویر گھر میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر کفار مکہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر بنائی ہوئی تھیں، لیکن جب فتح مکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان تمام تصاویر کو مٹوا دیا۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی تصویر اور تعظیم ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی اللہ کے نبی نے مٹا دیا۔ تو پتہ چلا کہ تصاویر جو جاندار کی ہیں ان کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ غوث پاک کی خیالی تصویر ہی ہے، اصل تصویر تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر بھی بعض لوگوں نے اپنے پیروں کی اوریجنل تصاویر بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہرگز جائز نہیں ہیں۔ ان کے لگانے کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہیں اور وہ بزرگ بھی ان سے اس بات پہ راضی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعلیمات کا ہی تو درس دیتے آئے،
پوری زندگی انہوں نے اسی درس میں گزار دی، تو وہ کیوں کر خلاف شریعت کام کا حکم دیں گے؟ تو لہٰذا اس سے اللہ کے ولی ہیں وہ بھی ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور جاندار کی تصویر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو لہٰذا اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے تو ان تصاویر کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیجئے۔ ہرگز کوئی جاندار کی تصویر نہ لگائے، نہ کسی بزرگ کی، نہ اپنی فیملی کی کسی کی بھی تصاویر ہینگ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ اور بہرحال جہاں تک رہ گیا درود پاک پڑھنا یا آپ کو قصیدہ پڑھنا ہے، کوئی بھی چیز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے تو روحانی طور پر آپ کی توجہ جو ہے وہ اس جانب ہونی چاہیے۔ مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ نے جو ہے وہ قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہے تو غوث اعظم کے مزار مبارک بغداد شریف کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے پڑھ لیجئے۔ تو یہ تو روحانی کنیکشن ہے، روحانی تعلق انسان جو ہے وہ جوڑے اور پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تصاویر کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ مکان کا کرایہ جو ہے وہ آتا ہے، تو کیا ٹوٹل کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جی نہیں، ٹوٹل کرائے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تو وہ کرایہ آ کر آپ کے ہی اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو بچتا ہے اور بچنے والا مال خود یا آپ کے دیگر مال سے مل کر نصاب کے مقدار کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جو خرچ ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ کیا کورٹ میرج کرنا جائز ہے؟ میسج کے ذریعے سے یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ دیکھیں، کورٹ میرج کی جو ہمارے ہاں صورتحال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ کورٹ میرج عمومی طور پر والدین کی رضامندی کے بغیر کی جاتی ہے، بھاگ کر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر دو، اس میں اس بات کا بھی یاد رہے کہ اس میرج کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ عشق مجازی ہوتا ہے اور وہ گناہوں بھرا ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کے اندر بندہ لتھڑ کر گویا کہ اس کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، کئی گناہ اس پر وہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کو شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اور اسلام نے نگاہ کو غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے بچانے والا بنایا، جبکہ عمومی طور پہ کورٹ میرج سے پہلے یہ سارے جو ہے وہ کام ہو چکے ہوتے ہیں، یا ورنہ کم از کم بدنگاہی، غیر عورت سے بات چیت، یہ ساری باتیں ہو چکی ہوتی ہیں جن کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اس چیز کی طرف بڑے ہی بندہ کیوں جو کہ اسے گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ والدین کی رضامندی، خاندان کی رسوائی، یہ تمام باتیں علیحدہ سے جداگانہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر ڈیبیٹ واضح طور پر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور ہر شخص اس کی جو ہے وہ برائیوں سے واقف ہے۔ ہاں، بعض جگہوں کے اوپر اس اعتبار سے بھی اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ کورٹ میرج میں نکاح بھی نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ بہرحال نکاح کے اپنے شرعی تقاضے ہیں، ایجاب و قبول ہے، کن الفاظ میں ایجاب و قبول کروانا ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ جبکہ بعض جگہوں کے اوپر کورٹ میرج عمومی طور پہ وکلاء کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہ اگر ان چیزوں کو نہیں جانتے تو اب انہوں نے کوئی فارمیلٹی پوری کر کے قانونی پیپر بنا دیا، لیکن جو شرعی تقاضے ایجاب و قبول کے ہیں وہ ادا نہیں ہوئے، تو پھر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ یوں ہی جب اس طرح کے نکاح ہیں اور والدین راضی نہیں ہیں، لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں یا اس کے ولی راضی نہیں ہیں، تو اب اگر لڑکا جو ہے وہ غیر کف ہے، لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے، جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہم پلہ بنتا ہے وہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اصلاً نکاح منعقد نہیں ہوگا، اگرچہ نکاح پڑھا لیا جائے۔ تو بہرحال کورٹ میرج کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، بہت ساری زمانے کی رسوائیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کا دلوں کو دکھانا ہے، تو اس کی اسلام ہرگز اجازت اس طور پر نہیں دے سکتا جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا دو عیدوں کے درمیان نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل 2 عیدوں کے درمیان نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج۔ نکاح پورے سال میں کسی بھی دن منع نہیں ہے، رمضان میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو نکاح میں کبھی بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو نکاح 2 عیدوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، عیدوں کے بعد، دونوں عیدوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ فلاں دن نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی، مزید کالز دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، بعض ممالک میں کتوں، کھلونوں اور دیگر اشیاء سے نکاح کر لیا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے، خاص کر یورپ میں؟ جی ہاں، بعض جگہوں پر تو رسومات کے طور پر ان چیزوں کا آپس میں ہی نکاح کیا جاتا ہے۔
وہ عجیب و غریب قسم کی رسومات ہوتی ہیں. بہرحال مسلمانوں کے اندر اس طرح کی رائج نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک جو ہے وہ چیز ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بسا اوقات مغربی کلچر کو یا اور دیگر ممالک کے کلچر کو فیشن کے طور پر بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جناب ہم نے نکاح نہیں کرنا. اب نکاح نہیں کرنا تو اب کسی بھی چیز سے جو ہے وہ نکاح کر لیا، حالانکہ اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. نکاح کے اغراض و مقاصد فقط ایک رسم تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک رسم پوری کر لی کہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ شادی شدہ ہو گیا یا میرا نکاح ہو گیا. یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک شرعی حکم ہے، ایک سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت سے نکاح ہے، تو چاہیے کہ میری سنت کے اوپر عمل کرے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرنا چاہیے. اور جو شریعت مطہرہ کے نکاح سے تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے نکاح کرنا چاہیے. نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے، کہ انسان کی جو نسل ہے اس کی بقا نکاح کے ذریعے ہے، کہ جائز ذریعے سے اس کی بقا جو ہے وہ وجود میں آتی رہے اور وہ باقی رہتی رہے. اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کو پاکیزہ کرنا ہے کہ انسان کی نگاہ غیر عورتوں کی طرف نہ اٹھے. اگر اسے نگاہ اٹھانے کی حاجت ہے تو اپنی عورت کی طرف نگاہ اٹھائے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کی طرف جب دیکھیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ جو فضول قسم کے اس طرح کی رسوماتی نکاح ہوتے ہیں یا میریجز ہوتی ہیں، ان کی اسلام میں کسی طور پر بھی نہ پذیرائی ہے، اور نہ ہی کوئی عقل مند اس بات کی پذیرائی کر سکتا ہے. یعنی ان معاشروں کے اندر بھی ایسا کرنے والوں کو لوگ بے وقوف ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال ایک مسلمان نہ ایسا سوچ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. تو یہ غیر مسلموں کے اندر رائج چیزیں ہیں، مسلمانوں کو ان سے بہرحال دور رہنا ہی ضروری ہے. نہ ایسی چیزوں میں شریک ہو. بعض لوگ دوستی یاری کے اندر بھی بیرون ملک کے اندر اس طرح کی فضول لغویات کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں. تو یاد رہے کہ ایسی چیزوں کے اندر شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے. جی مزید کال. محمد ذیشان اتاری فرانس سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، شادی کے دوران لڑکی والے جیب خرچ لکھواتے ہیں کہ شریعت میں اس کی اصل ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. جیب خرچ کی اصل ان معنوں میں تو ہے کہ بھئی عورت کا نفقہ، عورت کا خرچ جو ہے وہ شوہر کے اوپر لازم ہے، لیکن اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو پیسے ہی دے، پاکٹ منی ہی دے. یہ لازم نہیں ہے. نفقے کے اندر رہائش ہے، کھانا ہے، پانی ہے، کپڑے ہیں. تو کھانا، پانی، کپڑے اور رہائش، یہ تین چیزیں نفقے میں شمار ہوتی ہیں اور اس کے اندر حیثیت دیکھی جاتی ہے. لڑکا لڑکی دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کے ایک ہی طبقے سے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو متوسط جو خرچہ ہے وہ دے گا. اب اس میں پیسے دینا ضروری نہیں. شوہر اگر یہ تمام چیزیں اس کو گھر میں لا کے پرووائڈ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، شوہر نے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کر دیے. لیکن جو جیب خرچ کے طور پہ اگر یہ بعض جگہوں پر مراد لیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے پاکٹ منی کے طور پر جو ہے وہ ماہانہ دے گا، تو اس کی اسلام میں کوئی حقیقت ان معنوں میں نہیں ہے کہ یہ لازم اور واجب نہیں ہے. ہاں ویسے شوہر دینا چاہے تو لاکھوں کروڑوں روپے دے دے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے خوشی سے، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے یہ یوں لازم نہیں. ہاں نفقہ وہ لازم ہے اور اس کی مقدار بھی پیسوں کے اندر متعین ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی اخراجات بنتے ہیں وہ بہرحال شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں جو بیان کیا ہم نے. رہائش، اور رہائش میں بھی اس کو رہائش کی جگہ فراہم کرنا ہے، نہ یہ کہ الگ سے اس کو گھر یا بنگلہ بنا کر دینا. دوسرا کھانا پانی، اور تیسرا جو ہے وہ لباس. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نفقے میں شمار ہوتی ہیں. جی مزید کال دیجیے. گلزار طیبہ سے قمر اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص کی 71 سال اس وقت عمر ہے اور تقریباً سے 8 سال قبل وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہیں اور روزے نہیں رکھ پا رہے. مزید مرض ان کا بڑھ رہا ہے. اب وہ شیخ فانی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر شیخ فانی میں آئیں گے تو کیا ان کے روزوں کا فدیہ اور نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا؟ جی مزید کال. عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ اس کی کیا شرائط ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اصالہ ثواب ایک مرتبہ اگر کر چکے ہوں تو اسی اصالہ ثواب کو دوبارہ کسی اور کو بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دونوں سوالات کے جوابات عنایت فرما دیں. جی مزید کال.
جی میں زبیر اختاری بات کر رہا ہوں، مدنی چینل دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، جو موضوع ہے نکاح اور شادی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایجاب و قبول کے حوالے سے ایک مجلس، آیا ہمارے دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ بارات آتی ہے، اسلامی بھائی باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، دلہا جو ہے وہ باہر گراؤنڈ میں ہوتا ہے اور دلہن گھر میں، تو آیا یہ ایک مجلس ہوگی یا الگ الگ مجلس؟ جی مجلس ایک ہوگی یا الگ الگ؟ پہلا سوال ہمارا شیخ فانی سے متعلق انہوں نے کیا، تو جی ہاں، اگر واقعی یہی صورتحال ہے کہ اس شخص کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، 70 سے ابو ہو گئی، اور اب اس کو اتنے سارے جو ہے وہ امراض بھی لاحق ہیں، اور اب اس میں خود جو ہے وہ طاقت اور استطاعت نہیں ہے، اور آئندہ بھی اس کو طاقت کی امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، تو وہ شیخ فانی ہیں، وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اگر آگے جا کر صحت یاب ہو جاتا ہے، روزے رکھنے کی طاقت آ جاتی ہے، تو پھر بہرحال یہ جو فدیہ ادا کیا ہوا ہے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسے دوبارہ ان روزوں کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ اور شیخ فانی کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نہ لگاتار روزے رکھ سکتا ہو، نہ چھوڑ چھوڑ کر، نہ ہی گرمی میں رکھ سکتا ہو، نہ ہی سردی میں۔ تو ان تمام چیزوں کو اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ اگر کسی بھی طور پہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے تو ہی پھر جا کر وہ شیخ فانی بنے گا۔ دوسرا سوال ہمارا کہ سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ولی کی اجازت سے، والد کی اجازت سے تو ہو سکتا ہے، ہاں والد کی یا ولی کی اجازت کے بغیر سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ انہی کے سوال کا بلکہ ایک اور جز تھا کہ ہم ایصال ثواب جو ہم نے ایک مرتبہ کسی کو کر دیا ہے تو کیا دوسرے کو بھی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تو دوبارہ کرنے میں حرج نہیں ہے، اور دیگر بعض کے نزدیک بھی ایسا کرنا ناجائز تو نہیں ہے، ہاں مگر ایک بار کا کیا ہوا دوبارہ کرنا ان کے نزدیک بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، اس لیے چاہیے یہ کہ ہم ہر بار نیا ہی پڑھ کر ایصال ثواب کریں کہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ نیا پڑھیں گے تو ہماری بھی اپنی نیکیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور سامنے والے کو بھی جو ہے وہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کہ ہم نے کہا کہ مجلس نکاح ایک ہونا ضروری ہے، جبکہ عمومی طور پر مجلس جو ہے وہ انہوں نے جو اپنی صورتحال بیان کی جدا ہوتی ہے، یہ فقط دیہات میں نہیں بلکہ ہمارے ہاں بھی شہروں کے اندر بھی لڑکی ڈائریکٹ آ کے ایجاب و قبول نہیں کرتی، یعنی لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بولتے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کہ بھئی میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ کہے میں نے قبول کیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عمومی طور پر نکاحوں میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اندر پردے میں ہوتی ہے، لڑکوں کی مجلس میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جاتا ہے مردوں کی مجلس میں سے اور جا کر اندر سے اجازت لے کر آتا ہے۔ در حقیقت جو اجازت لے کر آتا ہے وہ اسی مجلس میں آ جاتا ہے جس میں لڑکا موجود ہوتا ہے، تو اب یہاں پر وہ جو اجازت لے کر آتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، وہ وکیل جو ہے وہ الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے یا قاضی صاحب کے ذریعے ادا کروا رہا ہوتا ہے، تو اب وکیل اور لڑکا یہ دونوں ایک ہی مجلس کے اندر آ گئے۔ یوں ہی قاضی صاحب بھی وکیل بعض صورتوں میں بنتے ہیں تو وہ اور لڑکا ایک ہی مجلس میں آ گئے، تو اب گویا کہ ایجاب و قبول کرنے والے ایک ہی مجلس کے اندر ہیں۔ یہی ہم نے کہا کہ یا تو اصلاً دونوں ایجاب و قبول کرنے والے ایک ہی مجلس میں ہوں، یا ان کے اگر وکیل ہوں تو وہ وکیل اگر ایجاب و قبول کر رہے ہوں تو وہ دونوں ایک مجلس میں ہوں۔ تو ہمارے ہاں جو عمومی صورتحال پائی جاتی ہے اس کے اندر ایجاب و قبول کرنے والے لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ اسی مجلس میں آ جاتا ہے جس مجلس کے اندر لڑکا ہوتا ہے، تو یوں دونوں کی مجلس ایک ہو جاتی ہے اور نکاح درست ہو جاتا ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دو بہنوں کا ایک مرد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت کے اندر دو بہنوں کا نکاح ایک سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ حرام ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح کے اندر جمع کرو، یہ حرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت نکاح خواہ کچھ دیتے ہیں، لڑکی کو پیسے دیتے ہیں، اگر نہ دیں تو کیسا ہے؟ نکاح خواہ لڑکی کو پیسے دیتے ہیں، ایسی صورتحال ہمارے سامنے تو اب تک نہیں آئی، وہ کس طور پر دیتے ہیں؟ اگر اس کی کچھ وضاحت ہوگی تو پھر ہم اس کے اوپر مزید جواب دے سکیں گے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہے تو کس انداز میں ہم 1 منٹ کے اندر فجر کی 2 رکعت پڑھ لیں گے
کہ مکروہ وقت داخل نہ ہو اس کے پہلے؟ جی مزید کال. سر یہ پوچھنا چاہتے تھے ہم کہ یہ جو سا 11 کا ختم دلاتے ہیں ہمارے ماں، یہ کس طریقے سے دلانا چاہیے؟ جی مزید کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ محمد ہادی نام رکھنا کیسا ہے؟ میں نے اپنے بچے کا نام محمد ہادی رضا رکھا ہے. جی پہلا سوال یہ کہ اگر فجر کی نماز میں وقت کم ہے، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، 1 منٹ باقی ہے، تو کس طرح مختصر انداز میں ادا کی جائے گی؟ چونکہ نماز فجر، جمعہ اور عیدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان نمازوں کا سلام بھی وقت کے اندر ہی پھرے، تو لہٰذا اس میں پھر مختصر طریقے میں یہ کہ اگر واجبات نماز پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہے اس وقت میں، تو واجبات نماز پر اکتفا کرتے ہوئے نماز مکمل کیجیے، ورنہ فرائض نماز پر اکتفا کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کریں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. اگر فرائض نماز پر اکتفا کرتے ہوئے آپ نے نماز مکمل کی، واجبات کو چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں بہرحال اس نماز کو بعد میں دہرانا لازم ہوگا، واجب الادا ہوگی. اس وقت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قضا کا گناہ نہیں ملے گا. دوسرا سوال کہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں تو کیسے دلانا چاہیے؟ 11ویں شریف کے ختم کی مختلف صورتیں ہیں. آپ محفل بھی کر سکتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ویسے ہی گھر میں بھی فاتحہ دے سکتے ہیں. تو مختلف ذرائع سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ در حقیقت اس کی اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. تو آپ نے کچھ بھی کھانا وغیرہ بنایا ہے یا نہیں بھی بنایا، ویسے ہی آپ نے کچھ تلاوت کی، کچھ جو ہے وہ ذکر و اذکار پڑھا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل یوں آپ کو 11ویں شریف کا ختم دلانے کی بھی جو ہے وہ برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی. اگر ممکن ہو تو شیرنی یا جو ہے وہ کوئی کھانا وغیرہ وہ غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیں، اہل محلہ میں تقسیم کروا دیں، تو یوں 11ویں شریف کا ختم دلایا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کا مزید طریقہ جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا، آپ کو مکتبۃ المدینہ کے مکتبوں پر بھی مل جائے گا، تو وہاں سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے محمد ہادی نام رکھنا کیسا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ عبد الہادی نام رکھا جائے، لیکن اگر کسی نے محمد ہادی نام رکھا ہے تو یہ بھی جائز گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبد الہادی نام رکھا جائے. کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ دوبارہ انہیں بھی شامل جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ غیر مذہب عورت سے شادی کرنی ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اسے مسلمان کر کے ہی شادی کریں کہ وہ اپنی رضامندی سے دل سے اسلام قبول کر لے، پھر ہی اس سے شادی کرے. اگرچہ کتابیہ عورت یعنی وہ یہودی یا وہ عیسائی عورت جو کہ اپنے مذہب یہودیت یا عیسائیت پر قائم ہو، اس سے نکاح جائز ہے، مگر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر فی زمانہ اولاً تو ان کی بہت ساری اکثریت وہ ہے جو کہ اپنے مذہب پر بھی قائم نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی نکل کر دہریت کی طرف آ گئے ہیں، خدا کے ہی منکر ہیں، تو ان سے تو نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں. اور جو اپنے مذہب پر بھی قائم ہیں ان کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ حربیاں ہیں، کوئی بھی حاکم اسلام کے تحت جو ہے وہ ذمی ہو کر نہیں رہتا، بلکہ حربی ممالک کے اندر حربیاں ہیں، اور بلکہ اوورآل جتنے بھی کفار ہیں وہ حربی ہیں. تو ان سے نکاح اگرچہ ہو تو جاتا ہے، یعنی نکاح درست ہو جائے گا، لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز و گناہ ہے. تیسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ کے جب بچے ہو جاتے ہیں، بیرون ملک کے اندر جب لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو وہاں پر قوانین کے تحت بہت ساری چیزوں کے اندر عورت کو جو ہے وہ بچوں کے حقوق جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، نیشنلٹی کے اعتبار سے ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں. تو اب آپ کا نکاح ہوا، چند عرصے جو ہے وہ چلا، بچے ہوئے، بعد میں خدا نخواستہ کسی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں جدائی ہو گئی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورت یا آپ کے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں، تو اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اولاً تو نکاح جذبات میں آ کر نہ کریں، اگر کہیں کرنا بھی ہے تو وہاں پر وہ مسلمان ہو، اسلام سچے دل سے قبول کرے، فقط نکاح کے لیے قبول نہ کرے، اور اس کے بعد بھی اس کو کچھ عرصے دیکھ لیا جائے کہ واقعی وہ اس چیز کے اوپر اسلام پر قائم ہے، پھر ہی جو ہے وہ نکاح کی صورت بنائی جائے. فوراً ہی جلدی نہ کی جائے کہ نکاح فقط 2 افراد کا ہی جو ہے وہ میل جول نہیں ہوتا، بلکہ آگے پوری جو ہے وہ ایک نسل کا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا ہوتا ہے. تو ان تمام امور کو بھی دیکھنا بہرحال
ضروری ہے فقط کسی ملک کی شہریت کے حصول کے لیے کیے جانے والے ایسے فیصلے کہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، ہمیں کالز آتی ہیں، لوگ پھر اس میں پریشان ہوتے ہیں، جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو وہی باپ ہوتا ہے کہ وہ رو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ فیصلہ اپنی جوانی میں نہ کیا ہوتا جو مجھے آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے کے اندر احتیاط کی سخت حاجت ہے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ نے پوچھا ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ دیتے ہیں لڑکی کے ہاتھ میں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں شرائط نہیں، یہ خوشی سے دیتے ہیں، اس کا کوئی پابندی نہیں ہے، یہ صرف خوشی سے دیتے ہیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ رکھتے ہیں، رسم کے طور پر بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں غیر محرم مرد جو ہے وہ نہیں رکھے گا، قاضی جو ہے وہ کیوں رکھے گا؟ ہاں جو عورتیں ہیں وہی جو ہے وہ اس طور کے اوپر رکھے۔ ہاں اگر قاضی نے رکھنا ہے یا کوئی چیز تحفتاً دینی ہے یا گفٹ کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لڑکے کے جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ رکھے، یا اگر لڑکی کے لیے کوئی چیز دینی ہے تو وہ پھر لڑکی کے باپ کو جو ہے وہ دے، کہ قاضی کو تو ویسے بھی جو ہے وہ اجازت لینے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے لڑکی کے پاس۔ اس وقت جو لڑکی کے پاس اجازت لینے والے افراد ہونے چاہیے وہ لڑکی کے محارم ہونے چاہیے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ یوں ہی جو گواہ بنے تو وہ بھی محارم ہو تاکہ وکیل اور جو وکیل کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ محارم ہوں کہ لڑکی کی جا کر وہاں پر اس سے اجازت لیں اور بے پردگی کی صورت نہ بنے۔ جی مزید کال۔ ایک نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور اس نے ایک ہی وضو سے دونوں نماز ادا کی، مگر بیچ میں ہنسی مذاق کرتا رہا اور ہنستا رہا، تو کیا اس طرح وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ نہیں، فقط ہنسی مذاق کرنے سے یا ہنسنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو توڑنے والی اپنی جدا چیزیں ہیں وہ پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹے گا۔ بہرحال ایک ہی وضو سے نماز ظہر یا عصر یا مغرب پڑھنا جبکہ درمیان میں وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم نے آج کے سلسلے میں جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔